بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، 8 سیشنز ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، محض اللہ کی توفیق سے سیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شروع کری تھی، ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو اپنی خواہش کے مطابق ہماری اور اللہ کی توفیق کے ساتھ مکمل کرنے کا بھی ارادہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، تاکہ پھر ان معاملات کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے اپنی جنت کی ٹکٹ پکی کر لیں، صرف اس لالچ میں۔ اور دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد ہی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس پیدا نہیں کیے بلکہ اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا، عبادت کرنے کے بعد نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ گولڈن ٹکٹ۔ تو اصل آبجیکٹیو گولڈن ٹکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب گولڈن ٹکٹ کب مل رہی ہے؟ جب اللہ راضی ہو گیا۔ ایونچولی اس گولڈن ٹکٹ کی لالچ میں سارے یہاں پہ ایفرٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو 20 سال کی عمر تک کم و بیش پڑھ چکے ہیں 8 سیشنز میں، جس میں ہم نے ڈیٹیل کے اندر تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، جو کہ مستند احادیث کے ساتھ، اللہ کے نبی کی احادیث کے ساتھ ہم تک معاملات پہنچے۔ اب جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں اپنا ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے نبی اپنے اخراجات مینیج کرنے کے لیے، اور اس کی کیا ریزنز تھیں، کیا حکمت تھی، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، شیپرڈ تھے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں شیپرڈ۔ تو اسی سلسلے کی ایکسٹینشن اس طرح سے ہوئی کہ حضرت خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو بڑی بہن، ان کا نام حالہ رپورٹ ہوتا ہے، تو ان کے پاس بھی اپنے اسی طرح سے جانور موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ خاتونوں کے وہ تو اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے یا جانوروں کو چرانے کے لیے وہ تو ان کو لے کر نہیں جائیں گی، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو ہائر کیا کرتے تھے، ویجز کے اوپر، اجرت کے اوپر، دیہڑی کے اوپر۔ تو اسی طرح سے ان کے پاس ایک ریوڑ تھا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فلاک آف شیپس یا فلاک آف اینیملس۔ تو اس کے لیے انہوں نے 2 لوگوں کو ہائر کیا، آن بورڈ کیا، ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک دوسرے کوئی شخص ہوں گے، کہ آپ ہماری بکریاں چرا دیں، اور ظاہر ہے بدلے میں پیسوں کے لیے۔ اب جب اللہ کے نبی اور وہ شخص بکریاں چرا کے ان کا دن مکمل ہوا، تو جب اجرت لینے کی باری آئی تو ان شخص نے کہا کہ آپ بھی چلیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، تو آپ میرے بہاف پر جا کے میری اجرت کلیکٹ کر لیں۔ تو اب یہ یہاں سے شخص جاتا ہے، اور یہ حالہ ان سے اپنی اجرت کلیکٹ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت خدیجہ ان کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے بہن نے ڈسکس کیا ہوگا کہ بھائی 2 لوگ ہیں، 2 کی اجرت دینی ہے، کیا ہے کیا معاملہ نہیں ہے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کیوں نہیں آئے، یا ان کی بہن نے ذکر کیا کہ بھائی وہ کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے حصے کی اجرت آپ ان کے بہاف پہ کلیکٹ کر لوں، کیونکہ وہ شرم و حیا رکھتے ہیں خواتین کے ساتھ۔ تو یہ بات جب حضرت خدیجہ کے کانوں میں
پڑھی تو ان کو ایک تعجب بھی ہوا کہ عرب کے اس معاشرے میں آج بھی کوئی اس قسم کی شخصیت موجود ہے، کہ تعجب ہوا ان کو. اس کا مطلب یہ چیز ایک بہت ریئر تھی، اننون تھی. اور جب یہ ان کے کان میں بات پڑی تو ان کی بہن، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا یہ جو ریوڑ تھا مینیج پہلے بھی کرواتی ہوں گی، تو پھر انہوں نے نبی کی تعریف میں کچھ کلمات اپنی بہن کو بتائے کہ میں نے اس سے زیادہ نوبل، شریف، اخلاق میں، کیریکٹر میں کوئی انسان دیکھا نہیں. اب ظاہر ہے ان کا کچھ نہ کچھ حضرت حالہ کے ان کی بہن کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہوگا، اور اس میں اللہ کے نبی کی نظر نیچی رکھ کے جو ان کا طریقہ کار ہوگا، جو ہم سب نے ٹوٹا ٹوٹا تو سنا ہوا ہے، کہ اس اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کی گفتگو تھی، تو یہاں پہ ایک انڈائریکٹ انٹروڈکشن اللہ کے نبی کا حضرت خدیجہ کو فرسٹ ٹائم ہو گیا. اب حضرت خدیجہ کی جو رپورٹ ہوتا ہے، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، کہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ 2 دفعہ ڈائیورسڈ تھیں. اب یہ ڈائیورس تھیں، کہیں آتا ہے 2 دفعہ ڈائیورس تھیں، کہیں آتا ہے کہ 1 دفعہ ڈائیورس تھیں اور دوسرے ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے، واللہ عالم. بہرحال 2 ڈائیورس تھیں یا 2 دفعہ شادی شدہ تھیں پہلے. اور اس معاشرے میں یہ چیز کامن تھی کہ خواتین کے پاس انہیریٹنس کے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن جو دوسرے ان کے شوہر تھے وہ ڈائیورس ہوئی یا وہ انتقال ہوا تو ان کے شوہر کی فیملی ممبر کوئی نہیں تھا اور وہ مالدار آدمی تھے، تو ایونچولی وہ جتنا بھی مال تھا وہ حضرت خدیجہ کے پاس آ گیا. اب حضرت خدیجہ کے پاس جب وہ مال آ گیا تو وہ اللہ کی حکمت کے تحت اب وہ عرب کی اس علاقے کی، مکہ کی مالدار خواتین میں شمار ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ خواتین کے پاس تو سمجھے مال ہے ہی نہیں، وہ تو آدمیوں کے نربھر ہیں. یہاں وہ، اور پھر ان کا حسب نسب تو ویسے بھی ہے جو کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پیچھے قریش کے ہی مختلف قبیلوں کے اندر سے. تو یہاں پر ان کے پاس وہ کیپٹل تھا، جس کیپٹل کو وہ استعمال کرتی تھیں سیریا اور یمن، جو لیلافی قریشن، جو مال بزنس کیا جاتا تھا، جس طرح سے آدمی مشرکین مکہ اس وقت کے وہاں کے لوگ، قبائل کے جتنے لوگ وہاں پہ جا کے بزنس ٹرپس ان کے جایا کرتے تھے، تو ان کا یہ مال جو ان کے پاس تھا وہ بھی انویسٹ کرتی تھی. بزنس ایکیومن تھا ان کے پاس، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ مال جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ بھائی رولنگ بھی کرنی ہے اور اس کو گرو بھی کرنا ہے. تو بزنس انٹلیکٹ تھا، بزنس ایکیومن موجود تھا، اور وہ جو اپنے ایکسپیرینسز کرتی تھی اس مال کے ساتھ تو پروفٹ ہوتا تھا، لیکن لوگ ان کو چیٹ کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، کیونکہ ٹرسٹ وردی سکسیس مینیجرز نہیں تھے. مینیجر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا مال مینیج کرتا ہے یا آپ کا کام مینیج کرتا ہے. مینیج کرنے والا مینیجر ہوتا ہے. سو جو وہ ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی تھی تو ان کے پاس ٹرسٹ وردی لوگ نہیں تھے، اور پھر وہ معاشرہ ہم ویسے ہی پڑھ چکے ہیں، بت پرست معاشرہ تھا، کیا اس کے اندر خرافات ویسے ہی چل رہی تھیں. اور پھر ایک خاتون ہے تو وہ خود تو جا نہیں سکتی، تو اب ظاہر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مال کے لیے کسی مینیجر پر، اور ظاہر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر لوگ ان کی ایکسپلائٹ بھی کرتے ہوں گے اس مال کو، اپرچونٹی کو. اگر 100 روپے لے کر گئے، 200 روپے انہوں نے اوپر کمائے اور آ کے بولا کہ بھائی ہم نے 100 کمائے ہیں، 50 آپ کے ہوئے، 50 ہمارے، جبکہ انہوں نے 150 بچا لیے. یعنی چیٹ کرنے والا ذہن فطری ہے یہ. وہ تو دیکھیں جب سے ابلیس دنیا میں آ گیا وہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے. تو ان کے پاس کوئی اس قسم کا کمپٹنٹس مینیج کرنے والا، ان کے پاس کوئی پارٹنر، ورکنگ پارٹنر، مینیجر نہیں تھا. اب ظاہر ہے جب انہوں نے اپنی بہن سے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ چیز سنی تو ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ بھائی یہ چیز ان کے ذریعے کیوں نہ مینیج کروائی جائے. اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے تعریفی کلمات کہے ہوں گے، وہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں، لیکن ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ بھائی میرا مال پھر میں ان کو دوں.
اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی براہ راست اس طرح سے مین کوئی ایکسپیرینس یا ایکسپوجر براہ راست انڈیویجول کیپیسٹی میں مال لے کر جا کے 1-to-1 ذمہ داری کے ساتھ ایز اے لیڈر کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے پیچھے بزنس ہے سیل پرچیز کا. ظاہر ہے وہ اپنا ایکسپیرینس ان کا ان کے چچا کے ساتھ ہوا ہے, اب وہ کس نوعیت کا ہوا ہے واللہ عالم, لیکن ظاہر ہے وہ اسکل سیٹ اور وہ ایکیومین اور وہ بلیسنگز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. تو یہاں پر کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام رسانی کی گئی کہ بھائی اگر آپ اس معاملے کے لیے ایگری ہوں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سے ایگریمنٹ نہیں کیا, جناب ابو طالب کے پاس جا کے مشورہ کیا. ظاہر ہے وہ ان کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے پرورش کی ہے 12 سال کی عمر سے. اب سمجھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے قریباً, ٹھیک ہے جی, بکریاں چراتے چراتے 12 سے 20 کل ہم ذکر کر چکے ہو, اب یہی معاملہ چل رہا ہے, اور اب 25 سال کم و بیش عمر ہو چکی ہے. 25 سال کس کس کی عمر ہے حمزہ بھائی؟ دیکھیں کتنا ہائی انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے. آپ اپنی انٹلیکچوئل لیول کے کمپٹنسی کے پیک پر ہو. ہم نے بھی 22 میں گریجویشن کر لی تھی, 25 میں نے شادی بھی کر لی تھی, اور 25 ہی کے اندر ہم نے اپنی کمپنی بھی بیچ دی تھی. تو اتنا ایکیومین آپ کے پاس 20, 22, 25 میں آ جاتا ہے نیچرلی, اگر آپ صحیح پیٹرن پہ چل رہے ہیں. سو اب پیغام رسانی کی گئی, اور اللہ کے نبی نے کوئی یونیورسٹی جا کے پڑھائی نہیں کی, تو آپ یہ بھی تسلی رکھیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو کوئی پریشانی ہو, براہ راست اللہ نے پڑھایا, صحیح ہے, اس کی آگے حکمت آئے گی. پڑھنا لکھنا اس طرح سے فارملی اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں کیا, کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کا کوئی اللہ کے علاوہ ٹیچر ہو. سمجھ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے پیچھے. اور یہ سورہ ضحیٰ کے اندر ہم نے کل پڑھ لیا کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا جب آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کو غنی کیا جب آپ نادار پایا تو غنی کیا, اللہ نے نہ آپ کا ہاتھ چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا. تو انشاءاللہ اس سے تقویت ملتی ہے, اللہ خیر کرے گا. تو اب حضرت خدیجہ نے آگے وہ میسج پہنچا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا, تو ابو طالب نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس یہ اس سے زیادہ اچھی اپرچونٹی کیا آئے گی, یہ تو آپ کو $1 ملین اپرچونٹی. کہنے کا مقصد کہ بھائی یہ تو بہت اچھی اپرچونٹی ہے, وہ ایک نوبل خاتون ہے, ان کے پیچھے تو لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ان سے رشتے مانگ رہے ہیں, ان کی تو ایک پرسنالٹی ہے, پروفائل ہے, ساری چیزیں, اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہی ہیں, اور ان کا مال کے لیے, تو بھائی وہ تو ظاہرہ وضع خدیجہ کی بھی ایک پرسنالٹی پروفائل ہوگا نا. تو ابو طالب ظاہر ہے کہ ان کا تو انٹریکشن تھا اس معاشرے میں, ان کو تو پتہ ہوگا. تو انہوں نے پھر ان کو بولا کہ اس سے اچھی اپرچونٹی کوئی نہیں ہے, آپ تو اویل کریں یہ والی اپرچونٹی, اور آپ کو بالکل چاہیے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 50-50% کے اوپر ڈیل کری, 50-50% پہ مضاربہ, کہ بھائی یہ مال ہے, یہ آپ نے لینا ہے. اب ظاہر ہے پوری سائیکل بتا دی, یہاں سے مال لینا ہے, یہاں خرید و فروخت ہونی ہے, یہاں بازار لگتا ہے, سارے معاملات ہیں. تو دمشق جو آج شہر ہے, اس سے 100 کلومیٹر پہلے بازار لگتا تھا, وہاں تک جانا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ضروری سامان دیا, ساتھ میں اپنے غلام میسرہ خادم کو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیلپ کے اوپر ایسوسیٹ کیا کہ آپ ان کے ساتھ مدد کے لیے جائیں. اور ظاہر ہے انہوں نے اپنا بھی ایک ذمہ دار بھیج دیا, ظاہر ہے انہوں نے بھی فوراً سے بالکل ایسے تو نہیں. اب ظاہر ہے جہاں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنا خادم بھی ساتھ اٹیچ کیا, ٹھیک ہے جی, تاکہ ظاہر ہے ان کے ہوگا کہ بھائی ہم ذرا, لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اپنا خادم, خاص الخاص خادم بھی بھیجوں, وہ مجھے رپورٹ بھی دے ان کی شخصیت اخلاق کے بارے میں. پھر کیا تھا, جب وہ وہاں سے پروفٹ ہو کے آیا تو دگنا تگنا پروفٹ ہوا, پروفٹ شیئرنگ ہوئی. وہ حیران رہ گئیں, ان کے پورے ایکسپیرینس میں اتنا کبھی پروفٹ نہیں ہوا تھا.
ظاہر ہے پھر اللہ کے نبی کے اخلاق تھے, معاملات تھے, اور پھر بلیسنگ بھی تھی. جب دائی حلیمہ کی ٹوٹی پوٹی ہوئی بکری, اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور وہ بلیس ہو گئے, یہ تو بچپن سے, تو پھر تو اب تو باقاعدہ کام ہی بزنس ٹرپ ہو رہا ہے, تو اس میں بلیسنگ کیوں نہ ہوتی. تو جب وہ بلیسنگ ہوئی, ساری چیز ہوئی, اور پھر میسرہ نے تو اخلاق کے جو ہے اللہ کے نبی کے ایکسپیرینس کیا ہوگا, وہ تو آ کے اس نے تعریفوں کے پل باندھ دیے. اب حضرت خدیجہ کا ذہن اور ایک طرف ہوا. تو جب اچھا کسی کا اخلاق ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اگلے کے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ تعلق ایکسٹریملی پروفیشنل تھا, اس میں کہیں کوئی برائی شامل نہیں ہے, یہ ایکسٹریملی پروفیشنل تعلق ہے. ان کا مال ہے, ساری چیز ہے, انہوں نے ایک مینیجر ہائر کیے, اور اللہ کے نبی نے ڈیفینیٹلی کوئی اس طرح سے بھی انٹریکشن نہیں ہوا ہوگا جب حیا کا معاملہ ہے, یعنی پردے کے پیچھے سے جس طرح سے بھی معاملہ ہوا ہوگا ہم مزیوم کر سکتے ہیں. اور اگر ہوا بھی ہوگا تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے حیا کا اتنا معاملہ رکھتے ہوئے اس طرح کے ساتھ ڈیلنگ کی ہوگی اور ایگری کر کے وہ اپنا چلے گئے. تو اب یہ ان کے ذہن میں یہ اخلاق بھی سامنے ہے. پھر میسرہ نے بھی تصدیق کر دی, بہن نے بھی تصدیق کر دی. عرب کا معاشرہ ویسے ہی صادق امین کہہ رہا ہے, ان کے والد کے لیے 100 اونٹ ہیں, ان کے دادا نے کنواں کیا ہے. تو ایک پرسنالٹی, پروفائل, کریڈیبلٹی ہے, اور سیلف میڈ انڈیویجول ہے. اور جو فجار کی جنگیں ہو رہی ہیں وہ اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ظاہر اب انہوں نے پوری ورکنگ کر کے انٹیلیجنس رپورٹ تو حضرت خدیجہ نے اپنی جمع کی ہوگی نا, کہ بھائی میں, اب ظاہر ہے کوئی اپنا مال اگر دے رہا ہے تو انہوں نے اپنی پوری انکوائری کری. اب میسرہ نے بھی آ کے مور تصدیق کر دی, بھائی یہ تو واقعی میں ان کا تو اخلاق. اور پھر اس میں آتا ہے کہ وہی کہ سایہ کر رہا ہے بادل, پھر پیڑ وہ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن اس کو ہم واللہ عالم پہ چھوڑتے ہیں, کیونکہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر جب نبوت ہوتی تو یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ دیکھو میرے پہ تو بادل کا سایہ ہی, تو لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا پھر تو یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن لگتی ہے. لیکن اگر یہ مانے بھی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اللہ کی شان ہے, اللہ اپنے نبی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کوئی اس طرح کی چیز ڈائریکٹلی رپورٹ اس طرح سے نہیں آئی تو ہم اس کو اس طرح سے, لیکن ایکسیپٹ کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جب اللہ نے کائنات ان کے لیے تخلیق کر دی تو پھر بادل کی کیا اہمیت رہ گئی اس کے آگے, کہ وہ سجدہ کرے یا وہ چھاؤں کرے یا پتھر سلام کرے نہیں کرے. خیر, اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت خدیجہ کے, اب جیسے کہ انس کے ساتھ ہمارا, حسین کے ساتھ میرا جو ریلیشن ہے, میں اپنی نارمل مثال دوں, ایک ایکسٹریملی پروفیشنل ریلیشن نا. حسین واز جسٹ لائک اے کلائنٹ ٹو می. جس طرح سے آج ایک کلائنٹ ہمیں جوائن کرتا ہے, تو حسین کے ساتھ میرا یہ تعلق بنا کہ بھائی ہی فرسٹ کیم ان ٹو لرن ٹو برن ایز اے کلائنٹ. اب ظاہر ہے وہ کلائنٹ بنا, اس کے اچھا وہ تھا, پھر اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, پھر اس کے ساتھ ایک تعلق بنا. وہ تعلق بنتے بنتے انس کے ساتھ ایکسٹریملی پروفیشنل تعلق بھائی. لیکن وہ پروفیشنل تعلق آپ کا جو ہوتا ہے وہ ایونچولی پرسنل میں جاتا ہے. یہ ہمیں نظر آ گئی اس چیز سے کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ پروفیشنل تعلق ہو اور آپ کو اتنا اچھا وہ انسان لگے تو آپ کو اس سے نیچرل ہے کہ آپ کو محبت ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے نا, آپ کے دل میں اس کے لیے ایک, اور وہ محبت اللہ پیدا کر رہا ہے, کیونکہ وہ اللہ اگلے سے, وہ ہم نے حدیث پڑھ لی, جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو پھر فرشتے کو بلاتا ہے, کہتا ہے اس سے محبت کرو, پھر لوگوں سے کہتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ اب ان کے دل میں اگر یہ کیفیت پیدا ہوئی تو اب بیک اینڈ فورتھ انہوں نے, حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات آئی اور ساری چیز, اور جہاں پہ حضرت خدیجہ کو لوگ پروپوز کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی وہ مالدار خاتون بھی ہیں, ساری چیزیں, پھر ان کی ایک پرسنالٹی پروفائل بھی ہے, تو کون ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہے گا, لیکن وہ سب کو ریجیکٹ کر رہی ہیں. ان کا دل ادھر اللہ نے, اور کریکٹر حضرت خدیجہ کا کیا ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ جبرائیل آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت خدیجہ پر سلام بھیج رہا ہے, تو سوچیں وہ کیا کریکٹر ہوگا. تو اس کریکٹر میں کوئی ڈاؤٹ, اور یہ وہ کریکٹر ہے جو اللہ اپنی نبی کے لیے پسند کر رہا ہے, تو وہ پرسنالٹی کیا ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس طرح سے سیرہ ان کی موجود نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ آگے آئے گی. لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں, اب نفیسہ ان کی کوئی خادمہ تھیں پرانی, کوئی جس طرح سے ہوتے ہیں, وہ کوئی آیا تھیں یا کوئی بھی تھیں, وہ نفیسہ کوئی خاتون تھی بوڑھی, تو ان کے ذریعے
یہ پیغام رسانی کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. ذکر ہوا ہوگا تو نفیسہ نے کہا کہ میں آپ کا پیغام لے جاتی ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ وہ ڈائریکٹلی تو خود انگیج نہیں کریں گی. اب نفیسہ خاتون جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. وہ بوڑھی خاتون ہوں گی اور آ کے کہتی ہیں کہ آپ شادی وغیرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی ایلیجبل بیچلر ہے. اب ان سے زیادہ کیا حسین کوئی نہیں. وہ ہم کریکٹرسٹکس پڑھ چکے ہیں. خوبصورت انسان، پرسنالٹی، کریڈیبلٹی، پروفائل، سارے مارکس ٹک 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 ہو رہے ہیں. کمپیٹنسی بھی یہ کہ بھائی مال بھی آیا، بزنس میں بھی ایکیومن، ٹھیک ہے نا، اخلاق، ہر چیز میں بھائی بندہ 100 مارکس ہے. تو اب یہ ان کے پاس نہیں تو ہم شادی. اب عاجزی دیکھیں، میں یتیم ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں یتیم ہوں، میرے تو اپنا کوئی کاروبار، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں تو اپنے چچا کے ساتھ رہتا ہوں. میں تو بکریاں چراتا ہوں. میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ یہ آپ، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی عاجزی دکھانے کے لیے، یہ اللہ کے نبی کا جینوئن اخلاق ہوگا. ڈیفینیٹلی ہمارا ایمان ہے. سو وہ کہتی ہیں واٹ اف خدیجہ اگر آپ سے شادی کرنا چاہیں؟ تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے یا کوئی، وہ بولتے ہیں وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہیں گی؟ تو فوراً سوال آتا ہے وہ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ فوراً ایک سوال آیا نا کہ بھائی کیا کوئی کس مقصد کے لیے؟ اب ظاہر ہے کہ ایکیومن بھی ہے، ساری چیزیں، تو ان کو کہ بھائی میں نے ایسا کیا معاملہ ہے کہ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ بہرحال بیک اینڈ فورتھ اللہ کے نبی کے اس ٹرپ پہ ان کا مال لے کے جانے سے لے کے نکاح تک، جو ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں، 3 مہینے کا ٹائم ہے. اس بیک اینڈ فورتھ نیگوسیشنز چلیں، معاملات ہوئے. 3 منتھس کے اندر معاملات طے پا گئے. ابو طالب انوالو ہوئے، معاملات بڑے بیٹھے. ابو طالب نے بھی ظاہر ہے اپنی ایڈوائس کی ہوگی، ساری چیز ہوئی، اور اب یہ کام نکاح کی طرف آگے بڑھ گیا. عمر ابن اسد انہوں نے نکاح پڑھایا. وہ جو بھی طریقہ کار ہوگا دین ابراہیمی کے حساب سے، کیونکہ یہ پیور فیملی چل رہی ہے، یہاں بت پرستی نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو حضرت خدیجہ کو چنا وہ بھی پیور لینیج چل رہی ہے، وہاں پہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اس میں کوئی خیال نہیں آنا چاہیے کہ یار کیا وہ بت پرست، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا نا. جب اللہ اتنی پیوریفیکیشن رکھ رہا ہے پوری کہ اسماعیل میں سے چنا کنانہ کو، کنانہ میں سے چنا قریش کو، تو پیورٹی چل رہی ہے. تو پیورٹی چلتے چلتے اب یہاں پہ تو عمر ابن اسد حضرت خدیجہ کے ولی بنے، اور ابو طالب نے خطبہ دیا. ابو طالب نے، حضرت علی کے والد نے، اللہ کے نبی کے چچا نے، سگے چچا نے. اور اس خطبے کے اندر انہوں نے قریش کی فضائل بیان کیے، ان کی بڑائی بیان کی. اب ظاہر ہے وہ تو بھائی قریش کے معاملات، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کی، پروفائل کی، کریڈیبلٹی اس خطبے کے اندر کہ میرا یہ بھتیجا یہ ہے، یہ اب ہم امیجن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہاں تو سارے مطلب سادے کمین، مطلب اب انہوں نے اپنے بھتیجے کے فضائل، اور وہ خطبے کے اندر جو پھر بات ہوتی ہے، خطبہ مطلب بیان جو چلا، انہوں نے نکاح پڑھایا، انہوں نے یہ کیا، یہ معاملہ یہاں طے پا گیا. اب اس کے اندر ایک چیز ہم پیچھے، جو علاقہ تھا، جو 100 کلومیٹر دمشق سے دور جدھر یہ بزنس ٹرپ کے لیے جاتے تھے، وہ علاقہ کہلاتا ہے بوسرا کا. بوسرا، یہ بصرہ ٹرکی والا نہیں ہے، بوسرا. ٹھیک ہے، یہ سیریا کے اندر. اور آج ادھر حضرت عمر نے جب پھر فتح ہوئی تو ادھر حضرت عمر نے پھر ایک مسجد بھی بنوائی، جو اسلام کی پرانی مساجد میں سے ایک آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، سیریا میں. خیر، اب یہاں پہ نکاح ہو گیا. اس کے اندر مختلف آ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد حیات تھے یا نہیں تھے. پھر اس کے اندر ڈفرینٹ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے والد زندہ تھے، وہ چاہتے نہیں تھے شادی ہو، تو ان کو کسی نے
ڈرنک کر دیا شراب پلا کے، اور جب وہ شراب کی حالت میں تھے تو اس دوران نکاح ہوا، اور جب وہ جاگے تو نکاح ہو چکا تھا، کیونکہ وہ منع کر رہے تھے۔ واللہ عالم یہ کہانیاں کہاں سے آئیں کیسے آئیں، لیکن یہ آئیں، ان کے اوپر کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی لاجک یہ دی کہ اگر والد زندہ ہوتے تو پھر بیٹی کے پاس مال نہیں آتا، وہ پھر والد کے پاس کیپیسٹی میں چلا جاتا، کیونکہ پھر اس کے اندر حضرت خدیجہ کی جو ایج کامنلی سننے میں آتی ہے وہ آتی ہے 40 ایئرس، 40 ایئرز آتی ہے، اور 25 سال اللہ کے نبی کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہی۔ 25 سال نا، ٹھیک ہے جی۔ 25 میں شادی ہوتی ہے تو 10 ہجری کے اندر آس پاس اپنا ہجرت سے پہلے انتقال ہوتا ہے حضرت خدیجہ کا، تو تقریباً 24-25 سال یہ شادی رہتی ہے۔ یعنی اگر 40 میں شادی اللہ کے حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 تھی تو 65 تک جائے، ٹھیک ہے۔ سو جو سیرہ کے سب سے پہلے اسکالر ہے ابن اسحاق، اور جو کریڈیبل اسکالرز ہیں کوانٹٹی اور کوالٹی جن کی ہے، اب ہم ان کے نام اور ان کی ہسٹری میں نہیں جا رہے، ان سب کی آراء ہے اور ان کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ 40 ایئرز ایج نہیں تھی، حضرت خدیجہ کی ایج 28 ایئرز تھی، ٹھیک ہے، 28 ایئرز تھی۔ اور جو اس کے لیے لاجک دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے 6 اولاد ہوئی حضرت خدیجہ سے۔ سو 40 ایئرز کی خاتون اگر اس کی ایج 40 ایئرز ہے اور 65 تک، تو لاجیکلی اس ایج سے 65 تک بیک ٹو بیک 6 بیبیز، 6 بچے ہونا اللہ کے لیے تو خیر کچھ امپاسبل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی وہاں 90 سال کی عمر میں، اور حضرت زکریہ کو بھی اولاد دی جا رہی ہے، لیکن جو ریالٹی کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے بات کی جائے گی، دور حاضر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی جائے گی، اس کے اندر 28 والی ایئرز کی ایج جو حضرت خدیجہ کی ہے، اس کے اوپر کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف مفسرین، فقہا اور علماء جو ہیں ان کی رائے 28 ایئرز ایج ہے۔ اگر 28 ایئرز کنسیڈریشن میں لکھا جائے اور اس میں 25 ایڈ کیا جائے تو ان کی انتقال 53 ایئرز کی ایج میں ہوتا ہے، جب اللہ کے نبی کی ایج 50 ایئرز ہے۔ ویری لاجیکل اینڈ ویری کلیئر، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم، دونوں رائے ہم نے ڈسکس کر لی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں مقصد پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ سو بہرحال اب جو اللہ نے اپنے نبی کو جو اولاد دی، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے وہ صرف حضرت خدیجہ سے دی۔ ایک آخری عمر میں ماریہ قبطیہ سے بھی دی، لیکن وہ اللہ کے نبی کی زوجہ نہیں تھی، وہ جب وہ ذکر آئے گا تو وہ آگے ذکر ہو جائے گا، وہ ملکن یمین کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ آگے کی ڈسکشن ہے، وہ ابھی ہم نہیں کر رہے۔ سو 6 بچے ہوئے جن کے اندر جو ہمارے پاس، اچھا جی، اب بچوں سے پہلے 12 ٹکڑے سونے اپنا سلور کے مہر کے طور پر دیے گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کو بھی ہم نے ذکر کر لیا۔ اور جو 6 بچے ہوئے ان کے نام سن لیں۔ قاسم، جو وحی سے پہلے جن کی ولادت ہوئی، وہ 6 سے 7 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اللہ کے نبی کے بیٹے۔ اور ایک عبداللہ، ان کا نام آتا ہے کہ ان کا نام لقب کے طور پہ طاہر اور طیب رکھا گیا، تو طاہر طیب الگ سے بچے نہیں ہیں، عبداللہ کا ہی نام طاہر اور طیب بھی تھا، تو قاسم اور عبداللہ 2 بیٹے ہو گئے۔ 4 اللہ کے نبی کی بیٹیاں، حضرت زینب
حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان 4 میں سے 3 کا انتقال اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوا حضرت فاطمہ کے علاوہ، اور 2 بیٹوں کا انتقال ہوا۔ بیٹوں کا انتقال یہ ریزن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ نبی ہوتا۔ تو جو آخری بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا، وہ 1-1.5 سال تک زندہ رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے جوانی تک تو یہ نبی ہوتے، اور اللہ نے مہر نبوت کرنی ہے تو اسی لیے یہ حکمت کے تحت بیٹوں کو اس عمر تک نہیں پہنچایا، لیکن اللہ کے نبی کو اس محبت سے محروم بھی نہیں رکھا، وہ ایکسپیرینس بھی دیا اور پھر تکلیف بھی دی اپنے محبوب کو اپنی اولاد کے انتقال کی، جو کہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائے کہ بھائی اگر آپ کی اپنی اولاد کا جوانی میں انتقال ہو جائے، بچپنے میں ہو جائے، تو آپ کو اس سے رول ماڈل اگر اللہ کے نبی کی زندگی ہوگی تو آپ کو صبر آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ اگر آپ کی جوان بیٹیوں کا انتقال ہو جائے، شادی کے بعد انتقال ہو جائے، تو آپ کو ادھر بھی صبر آ جائے گا۔ سو اللہ کی نبی کی زندگی اتنی پرفیکٹ رول ماڈل ہے ہر سینیریو کے اعتبار سے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے، غریب سے غریب بھی ریلیٹ کر سکتا ہے، امیر سے امیر بھی ریلیٹ کر سکتا ہے، اور غریب جب ان کو اپنی شخصیت سے کمپیئر کرے گا تو وہ ان کو اپنے سے غریب ہی پائے گا، اور اگر دکھوں کے اعتبار سے، سٹریس پریشانیاں کے اعتبار سے اللہ کی نبی کو زندگی کو دیکھے گا تو بولے گا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے پاس جو سٹریس ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے رول ماڈل، ہر اعتبار سے اتنی کمپلیٹ شخصیت، پرسنالٹی کسی بھی شخص کی پوری کائنات میں نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہی ہے وجہ، یہی ہے وجہ رحمت للعالمین ہونے کی۔ اور اس کے باوجود اللہ کے نبی کا اخلاق، کردار، اللہ کے اوپر توکل، یا ایک نقصان ہوتا ہے اللہ سے ناراض ہو کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے اپنے سرکل میں ایسے دوست احباب ہیں جو کہ اللہ سے، نام ہے علی، نام ہے علی المرتضیٰ، بیٹے کا نام رکھا ہے عبد الرحمن، لیکن پچھلے 8 سال سے 5 سال سے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، کیونکہ اللہ کو میں اب نہیں مان رہا، اللہ سے میری ناراضگی، اللہ نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اتنا اخلاق کے کیریکٹر کا بندہ کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے پیارے اخلاق کا بندہ نہیں دیکھا، اپنے والدین کی خدمت کا ایسا، مطلب اس کے منہ سے آپ نے ایک پائی کی میں نے گالی تک نہیں سنی، اتنا اخلاق کا بندہ۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ اللہ کو مانتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے، بہت ہے، لیکن ایک تکالیف ایسی آ گئی کہ بھائی میرا کوئی کرنے والا نہیں ہے، میں نے دنیا میں سب کے لیے کیا، میرا کوئی کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گالی کبھی میں نے نہیں سنی اس کے منہ سے۔ لیکن اب ایسا کہ نماز نہیں پڑھوں گا، روزے میں نہیں رکھ رہا، اللہ سے میری کٹی ہے، جیسے دشمنی ہے، اللہ سے ناراضگی ہے میری، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کے اوپر کتنی تکالیف آ رہی ہیں، لیکن اور رحمت للعالمین، پیدا ہوئے والد نہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سفر میں انتقال، دادا نے پرورش میں لیا، دادا کا 12 سال کی عمر میں انتقال، پھر چچا نے تربیت میں لیا، پھر چچا کا بھی انتقال ہوتا ہے، اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ 4 میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال، 3 بیٹے پیدا ہوئے ان کا انتقال، چچا کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، اس کے اوپر صبر، صحابہ شہید ہوئے اس کا صبر، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لیے ان کی تکالیف، ان کا فیوچر اللہ نے بتایا دکھایا، اس کے اوپر صبر۔ ہمارے پہ کون سی پریشانی تکلیف گزر گئی؟ یہاں بجلی چلی جائے تو ہمارے معاملات ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یہ اتنی تکالیف ہے سامنے، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اب آپ بتائیں نا، پنکھا تو نہیں ہے، سولر سسٹم تو نہیں لگا ہوا، گھروں میں گرم پانی اور ٹھنڈا پانی تو گرمیوں میں نہیں آ رہا، لیٹے ہوئے تو مولٹی فارم کا بیڈ نہیں ہے، کھجور کے پیڑ کے پتے نہیں، کھجور کے پیڑ کی شاخوں کا بستر،
کہ حضرت عمر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو لیٹے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی اٹھے تو کمر کے اوپر پیڑ ان ٹہنیوں کے نشان. تو اللہ کے نبی کیا ہم اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو نہ کر لیں؟ اب تو کیسر و کسرا. یہ بھی بعد میں ہجرت مدینہ کے بھی 7-8 سال کے بعد کی آخری کی ڈسکشن ہے. اب تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو کر لیتے ہیں کیسر و کسرا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا عمر، اور غصہ ہو کے، عمر کیا تمہارے پہ دنیا کی حقیقت ابھی تک نہیں کھلی؟ کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ ہم لوگ کیسر و کسرا ان کو یہاں مل جائے اور ہم آخرت میں اپنا. یہ ہے بھائی شخصیت. کیا ہمارے پہ تکلیف گزری سر؟ 3 مہینے کھجور پانی پہ گزارا ہو رہا ہے، ہمارے پہ کیا تکلیفیں گزر گئیں؟ بائک میں پیٹرول نہ ہونا ہمارے لیے تکلیف ہے، کم پیٹرول ہونا تکلیف ہے، اے سی کا ٹھنڈا صحیح نہ کرنا اس ٹیمپریچر میں تکلیف ہے، باتھ روم میں بلب کا فیوز ہو جانا تکلیف ہے، اماں کا کھانسی لینا تکلیف ہے. یہاں 6 سال کی عمر میں والدہ سفر پہ 7 تکلیف، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، ساتھ میں خادمہ ہے، اور کیا تکلیف ہے یار؟ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. تو یہ حضرت خدیجہ کی شخصیت تھی. پھر حضرت خدیجہ کے بارے میں جو تھوڑی بہت چیزیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں جو آگے سیرہ جب ہم پڑھیں گے تو وقتاً فوقتاً آئیں گی. موٹی موٹی اس میں یہ کہ جبرائیل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن گھر میں، اور فرمایا کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھیجا ہے. تو حضرت خدیجہ کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں. اب وہ نظر نہیں آ رہے جبرائیل ان کو. انہوں نے کہا وعلیکم انا ہو السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں بول سکتے کیونکہ رحمت اللہ کی طرف سے رہی ہے تو اللہ کو آپ رحمت تھوڑی بھیج سکتے. وعلیکم انہ والسلام، جس نے سلام بھیجا ہے اس کو ہمارا سلام ہم نے ایکسیپٹ کیا اور اس کا شکریہ. اب اللہ کے نبی نے نہیں ان کو بتایا تھا کہ وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ بھیجے، لیکن انٹلیکچوئل لیول یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ اگر سلامتی بھیج رہا ہے تو میں بدلے میں دوبارہ اللہ کو سلامتی نہیں بھیج سکتی، کیونکہ سلامتی بھیج اللہ رہا ہے، اللہ کو کوئی سلامتی تھوڑی بھیج سکتا. اب اگر اللہ سلام، دیکھو آپ سلام کرو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ اللہ کی سلامتی اور برکتیں ہوں. اب میں جبرائیل کو تھوڑی بولوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کے اوپر بھی سلامتی اور رحمت ہو اللہ کو. اور سلامتی آئی اسی کی طرف سے، انٹلیکچوئل لیول بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اور جبرائیل نے آ کے فرمایا کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کے لیے جنت میں بہت بڑا محل ایک تیار کر رکھا ہے جس کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ آتا ہے کہ وہ جو گھر تھا حضرت خدیجہ کا اللہ کے نبی کا، وہ بس سمجھو کہ وہاں تو گھر بالکل قریب قریب جڑے ہوتے تھے. تو ایسا ہے کہ بھائی شور کی آواز بہت اندر آ رہی ہے تو وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی تھی، ڈسٹریکٹ ہوتی تھی. ظاہر ہے بچے بھی ہیں، اب 6 بچے بھی ہوئے سر، 6 بچوں کی پرورش بھی تو ہے، اور حضرت علی کی پرورش بھی حضرت اللہ کے نبی کے گھر ہوئی ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. جب اللہ کے نبی کی 40 میں نبوت ملی ہے تو اس وقت حضرت علی کی 7-8 سال تھی، یعنی جب شادی کے اللہ کے نبی کے 7 سال کے بعد حضرت علی پیدا ہوئے ہوں گے، اور ابو طالب کی ایج ہو چکی ہے. سو اب اللہ نے اپنے نبی جو حضرت ابو طالب نے فیور ایک طریقے سے نبی کو کیا ہے تو وہ فیور ریٹرن کروایا. کس طرح سے؟ انہوں نے حضرت علی کی پرورش کر کے، اور حضرت علی کی پرورش نبی کے گھر میں ہو رہی ہے. اب نبی کی گھر میں حضرت علی کی پرورش ہو رہی ہے، وہ مقام بیٹوں جیسا ہے، بھائیوں جیسا ہے، وہ مقام سمجھنے والی بات ہے. اور یہ مقام صحابہ سمجھتے تھے.
یہ مقام صحابہ سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا حضرت علی کیا ہے. اور ایک آتا ہے کہ خیبر کے موقع پہ، غزوہ خیبر کے موقع پہ، کیونکہ خیبر کا جب آگے آئے گا تو اس کو ہم جب پڑھیں گے، تو خیبر کے موقع کے اوپر وہ خیبر کا قلعہ تھا، اور یہ جو کرسچنز تھے، جب ان کو رومن امپائر جو اسٹیبلش ہوئی، جو کرسچنز اور جوز تھے، ان کے قلعوں کے اندر یہ لوگ بند ہوتے تھے. اس وقت آپ کے پاس بم اور تیر کے علاوہ اور کیا ہے؟ بم وہ اتنی اونچی اونچی دیواروں میں تیر تھوڑی چلیں گے. تو خیبر کا قلعے کا محاصرہ ہو گیا تھا، اور 3 4 5 6 دن گزر گئے، کافی ٹائم گزر گیا، اور فتح نہیں ہو رہی اور اندر نہیں گھس پا رہی، کیونکہ انہوں نے بند کیا ہوا. جس طرح سے فلموں میں دکھاتے ہیں نا، اوپر سے تیل پھینک دیتے ہیں، کانٹے پھینک دیتے ہیں قلعے. آپ اس دیوار میں داخل ہی نہیں ہو رہے، خیبر کے قلعے کو کیسے فتح کریں گے؟ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، سب ہیں، ابھی قلعہ فتح نہیں ہو رہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، میں کل جھنڈا لیڈر بنا کے کل اس کو حوالے کروں گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی میں کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ وہ اگلے دن کی لیڈرشپ مجھے ملے. بولے میری خواہش تھی اس دن. اور یہ حضرت علی کے بڑائی کے اندر حضرت ابو بکر بیان کر رہے ہیں. یہ محبت کا لیول ہے صحابہ کا آپس میں، کہ جلن حسد نہیں ہے، وہ ان کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اپنے دور خلافت کے اندر. حضرت علی کا مقام صحابہ کو اور تابعین کو بتا رہے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ اگلے دن وہ جھنڈا جو ہے وہ اللہ کے نبی مجھے دیں. اب ظاہر ہے حضرت عمر کی بھی ایک پرسنالٹی تھی بھائی، وہ بھی بولے میں اس جستجو میں رات بھر میں انتظار میں رہا، اور وہ اگلے دن جو وہ تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول، اور اللہ اس کے ہاتھ فتح نصیب فرمائے گا. یہ ہے حضرت علی کا مقام. اور اب حضرت علی کو اگلے دن نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ اب آپ لیڈ کریں. تو پھر جب حضرت علی نے جانا ہے، جن کی ماں نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حیدر. تو پھر حضرت یہ ہیرو ہے، اور یہ فراڈ، یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ لالی ووڈ کے تھوڑی ہیرو ہیں یار. یہ اے آئی سے گرین سکرین کے اوپر لڑنے والے، کروما کی سکرین کے اوپر لڑنے والے، یہ ہیرو تھوڑی ہیں. دھوکے سے ڈرامے کے اندر لڑکی کو کوئی کسی نے آ کے حملہ کر دیا، چوڑی اس کی توڑ دی، یہاں سے یہ نکل کے آ گیا میں ہیرو ہوں، اور پوری قوم ان کو رول ماڈل بنا کے او یہ خان آ گیا، یہ آ گیا، او یہ ہمارا ہیرو ہے. سیلیبریٹی اسٹیٹس، او بھائی یہ ہے سیلیبریٹیز، یہ ہے رول ماڈل حضرت علی. کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور فتح ان کے ہاتھ نصیب ہوگی. اور پھر کیا تھا کہ پھر حضرت علی نے جب اندر جانا، پھر تو اب ریسٹ از ہسٹری. جب آپ آگے پڑھیں گے خیبر، تو پھر خیبر کو پورا انجوائے کر کے پڑھیں گے. اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو خیبر کا دیدار کرا دوں، اگر آپ لوگ امیجن کر سکیں. لڑتے لڑتے شیلڈ آگے پیچھے ہو گئی، جو زرہ ہوتی ہے جو آپ نے ہاتھ میں پہنی، اور سامنے شیلڈ ہے، وہ فلموں میں دیکھی ہے نا آپ نے، وہ جو گول کلر کی پلیٹ ہوتی ہے، یہ ڈیفنس کے لیے. اب یہ حضرت علی جو پھر جس جمع مردی کے ساتھ لڑے ہوں گے تلوار، اور حضرت علی کی تلوار ذوالفقار دونوں طرف سے دھار والی تھی. تلوار سر ایک طرف سے دھار والی ہوتی ہے، اور حضرت علی کی تلوار بھی عام کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. تو اس کا مطلب اب فزیک آپ امیجن کر لیں کہ پاور کیا ہوگی، کیا اسٹرینتھ ہوگی، کیا شجاعت ہوگی، کیا دلیری ہوگی، اور خوبصورتی بھی ہوگی حضرت علی کی. کیوں؟ کیونکہ ہے تو بنی ہاشم. جب حضرت عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے، ان کے سگے بھائی ہیں ابو طالب. عبداللہ کے بیٹے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو حضرت عبداللہ کی خوبصورتی کے چرچے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بھائی نہیں ہوگا برابر میں خوبصورت؟ تو جب بھائی کی اولاد حضرت علی ہوئی تو ان کی کیا پرسنالٹی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ پرسنالٹی ہو گئی. اب دو دھاری تلوار، یہ ڈیفنس شیلڈ آگے پیچھے ہو گئی. لو جی لو بھائی، وہ دروازے کو شیلڈ کے طور پہ ہاتھ میں پہن لیا جی. اس قلعے کے
دروازے کو نکالا ہے. وہ کیسے نکالا ہوگا بھائی؟ وہ یہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے تو اللہ کو بولیں گے آسمانوں پہ لگا دے یہ سٹوری ساری. یہ ہے موویز دیکھنے والی, یہ ہسٹری دیکھنے والی ہے. یہ تو اللہ لائیو دکھائے گا اور ہر اینگل سے ہمیں انشاءاللہ دکھائے. اللہ ہمیں وہ اینگل سے ہمیں نصیب فرمائے, کہیں ہم جہنم میں نہ ہو اور حسرت ہی کرتے رہ جائے. ٹھیک ہے جی. لیکن انشاءاللہ وہ حدیث سامنے اگر ہمارے ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ یہ کیسے سوال آپ کر رہے ہو؟ آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تجھے کیا مطلب کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کیا اپنے انداز میں پوچھا ہوگا تجھے کیا فکر ہو گئی قیامت کی؟ قیامت کی کہاں سے بات کر رہے ہو؟ تم سب چھوڑو, تم بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ اللہ کے نبی تیاری تو کچھ نہیں کی, بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے پھر تسلی دی اور انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ ہمیں ہمارے اعمال کا نہیں پتہ, لیکن ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیرہ وہ ذریعہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہو تو آپ کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے, صحابہ کی, تابعین کی محبت نصیب فرمائے. اب آپ امیجن کرو نا صرف کہ اب یہ شیلڈ ٹوٹ چکی ہے, وہ دروازہ نکال کے اپنے ہاتھوں پہ پہن کے وہ پورا کام ہو گیا. صحابہ رپورٹ کرتے ہیں کہ بعد میں ہم 20 صحابہ مل کر اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے. اور وہ صحابہ بھی پھر ایسے نہیں ہوں گے کوئی ہلکے پھلکے بھائی, ان کی بھی فٹنس, ان کی بھی اسٹرینتھ کا کوئی لیول ہوگا کہ حضرت علی کی ٹیم میں جا رہے ہیں تو وہ کس لیول کے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم 20 مل کے وہ دروازہ نہیں اٹھا سکتے تھے جو حضرت علی اکیلے اٹھا کے لڑ رہے تھے سامنے. بھائی یہ ایکسٹرا آرڈنری پاور کس کے پاس آ رہی ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور جی اللہ جس سے محبت کر رہا ہے, آپ نے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی ہمارے ایمان کی جو 70 شاخیں ہیں, اب اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, یعنی ایمان والا مومن ہے نا. ایمان کی 70 شاخیں ہیں بھائی, تو ایک شاخ علی کی محبت ہو گئی. جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ مومن نہیں ہے, اور جو مومن نہیں ہے وہ جہنم میں. یہ ہے رول ماڈل, یہ ہے ہیرو حضرت علی. ابے یہ فراڈی ہے آج کل, لالی ووڈ بالی ووڈ ڈرامے باز, زانی, فراڈی ہے, دھوکے باز, دیوس, زنا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نامحرم عورتوں کے ساتھ, اور ان کی بیویاں نامحرم مردوں کے ساتھ. ان بغیرتوں کو ہم نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے. ایک عورت کے, آدمی کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے پردے سے لگایا جاتا ہے. تو جس میں غیرت نہیں ہوگی اس کو کیا کہو گے آپ؟ بے غیرت, دیوس. یہ لفظ آئے ہیں حدیث میں. دیوس ہے جو اپنی ماں بہن بیٹی کو سامنے لے کر آتا ہے. یہ فیملی ویلاگرز یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. یہ تھرڈ کلاس قسم کے ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ کے لوگ ہمارے رول ماڈل ہیں. تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ علی کا نام لے کے تم فراڈ کر رہے ہو, تم سنگر بنے ہوئے ہو, تم علی کے نام کو برباد کر رہے ہو. علی کے نام کو لاج, تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنا نام علی رکھ سکو اگر تم اس نام کو استعمال کر کے بےہودگی اور بدکاری کر رہے ہو. تم اپنا نام محمد رکھ کے بدکاری کرو, زنا کرو, فراڈ کرو, دھوکہ کرو. تم اپنا نام عائشہ رکھ کے, خدیجہ رکھ کے فراڈ کرو, دھوکہ کرو, ڈرامے کرو, لالی ووڈ کے اندر بے حیائی پھیلاؤ, عائشہ اپنا نام رکھ کے. تمہارے نام میں ابو بکر عمر لگا ہوا اور تم اپنا نام رکھ کے فراڈ کرو, دھوکہ کرو. کس لیول کا دھوکہ ہے خدا کی قسم. اللہ ہمیں اس دھوکہ کرنے سے, ہمیں اس نفاق سے بچائے, ہمیں اس سے پاک رکھے. بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ پاک ہمیں پاک رکھ, اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمیں پاک رکھ. کیونکہ اگر تیری رحمت نہیں ہوگی تو ہم اکیلے, ہم اس قابل نہیں ہیں ہم بچ سکیں. ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھ, ان بغیرتوں سے, ان مکاروں سے, ان فراڈیوں سے, ان دھوکے بازوں سے, ان وقت کے دجالوں سے ہمیں بچا کے رکھ.
تو حضرت خدیجہ کی فضیلت کے بارے میں ایسا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے، اب حضرت عائشہ نے کبھی حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اتنا اللہ کے نبی ان کا ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا، اتنا ان سے محبت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کی حیات میں تو خیر دوسری شادی اور باقی اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ شادیاں ہیں، ان سب کی ریزن ہے، وہ آگے آئے گی، حکمت ہے ان سب کے پیچھے، وہ پورا آگے سیرہ میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہیں کری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حضرت خدیجہ سے ہی اولاد دی، اور حضرت خدیجہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ موجودگی میں جبرائیل بھی آ جایا کرتے تھے، ورنہ کسی اور زوجہ کی پریزنس میں جبرائیل آتے نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں جو میرے پر سب سے پہلے ایمان لائیں جب میرے پہ کوئی ایمان نہیں لایا، مجھے انہوں نے اپنا مال کنٹریبیوٹ کیا جب کسی نے نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے پاس مال آتا تھا وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں بانٹ کے آ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ کی پریشانی کس وجہ سے، اللہ کے نبی نے کوئی معاملہ بتایا ہوگا کسی یتیم کا یا کسی معاملے کا، تو انہوں نے فرمایا آپ جتنے بھی قریش کے اور مکہ کے بڑے سردار ہیں آپ ان کو ذرا اکٹھا کریں، بلا کے لے آئیں۔ وہ لے کے آ گئے۔ آتا ہے کہ اتنا مال تھا حضرت خدیجہ کے پاس کہ جب وہ سامنے تھا نا تو حضرت خدیجہ پیچھے نظر نہیں آ رہی تھی، اتنا مال تھا۔ یا اللہ کے نبی تمام لیڈرز کو بلا کر لے کر آئے، حضرت خدیجہ نے ان سب کے سامنے گواہ ہو جائے آپ تمام، آج سے یہ سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سب گواہ ہو جائے، میرا تمام مال، میری ساری چیز، یہ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے، اور یہ ہے وہ کہ ہم نے تمہیں نادار پایا تو تمہیں غنی کر دیا، ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا تو رستہ دکھا دیا، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں سہارا دیا، تمہارا رب نہ تم سے ناراض ہوا، نہ تمہارا ہاتھ چھوڑا، نہ تمہیں چھوڑا۔ تو نبی کے لیے بھی ہے، اور اس نسبت سے جو پڑھتے پڑھتے 93 نمبر کی سورت پہ پہنچ جائے گا، جس نے 92 پڑھی ہوں گی تو 93 پہ پہنچے گا نا، 93 نمبر تھی نا، 93، ہماری سن پیدائش بھی 93 ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے لیے ہی ہے بھائی، سمجھ لو۔ تو جو 92 پڑھا ہوگا تو وہ 93 تک پہنچے گا نا جناب۔ اب 92 جس نے پڑھی ہوں گی، جو اس پہ عمل کر رہا ہوگا، تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے دیکھو پہلی سورت نہیں سورہ زحا، نہ ہم تو فراڈی ہیں، ہم تو بولتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا، چلو بھائی۔ 92 کے بعد 93 نمبر پہ اللہ آ کے یہ آسرا دے رہا ہے، تو اس کا مطلب پہلے 92 پڑھنی پڑیں گی اور پڑھ کے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ کہے گا کہ ہاں میں نے تمہیں نہیں چھوڑا اور میں نے تم سے ناراض نہیں ہوا۔ ڈائریکٹ 93 نہیں پڑھ لینا ہے، یہ ہے حکمت سیکوینس کی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ان سے ایک، جس کو جیلسی تو نہیں کہنا چاہیے، پازیٹیو، ان کو پازیٹیو جیلسی کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے، تو ان کو ان سے اللہ کے نبی اتنا ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کے متعلق فیل ہوتا تھا، باقی اللہ کے نبی کی اور ازواج سے مجھے کبھی وہ فیل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے حضرت خدیجہ کی بہن آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر ان کو حضرت خدیجہ یاد آ جاتی تھی، وہ اس زون میں چلے جاتے تھے، تو ان کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ اس کیفیت میں چلے گئے، ایسی محبت تھی۔ یہاں بیویوں کا آپ ذکر کر کے بولو گے او ہو ابھی یہ فون کر کے ٹینشن دی اس نے، کہاں ہو، گھر نہیں آئے۔ بھائی یہ ہے رول ماڈل خواتین کے لیے، کہ وہ حضرت عورت کا کام، بیوی کا کام تو کمفرٹ دینا ہے، یہاں تو عورتیں ڈسکمفرٹ دینے میں سب سے آگے ہیں، وہ
سیرہ پڑھیں تو صحیح جا کے حضرت عائشہ کی، حضرت خدیجہ کی سیرہ تو پڑھیں، پتہ تو چلے کہ حضرت خدیجہ کی پرسنالٹی کیا ہے کہ اللہ سلامتی بھیج رہا ہے. چہ جائے کہ ہمارے یہاں کے معاملات ہی تو بالکل ہی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، بالکل آوے کا، کیونکہ پڑھا ہی نہیں نا. کیونکہ رول ماڈل آپ کے لیے یہ تھوڑی ہے، امہات المومنین رول ماڈل تھوڑی ہے. ہمارے لیے رول ماڈل تو بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ ہے. ہاں اگر وہ بھی رول ماڈل ہوتی نا ہماری خواتین کے لیے تو ان کے وزن نہیں بڑھے ہوئے ہوتے. چلو وہ بھی نہیں ہے رول ماڈل. یہ ہماری خواتین کا کچھ الگ ہی سسٹم ہے، الگ ہی سسٹم ہے بھائی. اور حدیث ہے، اللہ کے نبی معراج سے واپس آئے، بازار سے گزرنا ہوا، وہاں کچھ عورتیں تھیں، ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے استغفار کیا کرو. دیکھا تو نہیں ہوگا، ویسے ہی گزرتے ہوئے کہہ دیا ہوگا، کثرت سے استغفار کیا کرو. میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، وجہ تم اپنے خاوندوں کی ناشکری ہو. لو جی لو. تو اگر آپ کی زوجہ آپ کو تکلیف پہنچائے، ڈسکمفرٹ پہنچائے، اطمینان میں رہیں. صرف آپ نے کہنا ہے صدقہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا، ہمارے نبی کی بات حق ہے اور سچ ہے. ہماری لائلٹی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی ساری چیزیں سیکنڈری. بیگم کے پیچھے اپنے ایمان کو نہ بیچ دیں، اولاد کے پیچھے ایمان کو نہ بیچ دیں، ماں باپ کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا نہ کر لیں. تو حضرت عائشہ کا جب یہ معاملہ تھا تو وہ اللہ کے نبی سے فرماتی ہیں کہ آپ بار بار حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو میری ذریعے ایک یہیں رہنے دیں، سمجھدار ہیں. انہوں نے، حضرت عائشہ نے اپنی بات کی تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ عائشہ خدیجہ کے بارے میں نہ کہیں. وہ اپنے ایک انداز میں بتایا ہوگا، ہم دیکھو وہ انداز آپ کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں پاکستان کے رہتے ہیں یہ بہت انسرٹن معاشرہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو بہتر ہے. تو اللہ کے نبی نے جب ان کو سمجھایا اپنے انداز میں تو پھر حضرت عائشہ نے دوبارہ کبھی ذکر نہیں کیا حضرت خدیجہ کے بارے میں. اب وہ انداز کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، پیار کا انداز تھا وہ. اور یہ حضرت عائشہ خود روایت کر رہی ہیں، خود روایت کر رہی ہے نا. اس کا مطلب وہ جیلسی نہیں ہے، اگر جیلسی ہو تو بندہ ذکر تھوڑی کرتا ہے. یہ کریکٹر ہے. بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر صدیق جو سچے ہیں. تو پھر دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں. ماشاءاللہ انس بھائی کا بھی آمد ہو گئی، ماشاءاللہ جی. انس بھائی ہوپفلی سب خیریت ہوگی، ہم نے دعا کری ہے. اگر گڈ نیوز ہے تو محمد علی کی آمد ہو اور اللہ مبارک کرے. اگر کوئی اور بات ہے تو اللہ پاک اس آمد میں خیر و عافیت کا معاملہ عطا فرمائے. جزاک اللہ. آپ کے گھر میں لوگ بیمار رہتے تھے، خیر و عافیت والے دعائیں آپ اکثر کرتے ہو. ہاں سو اب ہم کتنی دیر ہو گئی جی؟ 58 منٹس. اب جی ہم نے 25 سال کے عمر کو اللہ کے نبی کی ذکر کر لیا، حضرت خدیجہ کے معاملات کو ذکر کر لیا، شادی کو، نکاح کو، ان تقریبات کو، حضرت خدیجہ کے تھوڑے بہت فضائل کو ابھی ذکر کر لیا. اب 25 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر تک کے اللہ کے نبی کی زندگی کے کوئی معاملات اس طرح سے رپورٹڈ نہیں ہیں. 10 سال ان نون ہے. اس کا مطلب اللہ کی یہی حکمت ہے اور ہم اللہ کی حکمت پہ راضی. اگر وہ ضروری ہوتے تو ہمارے پاس موجود ہوتے، لیکن ابھی بھی جتنا موجود ہے یہی بہت ہے بھائی. یہ پوری زندگی کے لیے بھی کافی ہے. اگر وہ اگلے بھی نہ ہو نا تو یہ بھی کافی ہے سر. اس کے اندر ہی اخلاقیات کا وہ معیار سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے. اب 35 سال کی عمر میں کعبہ جو ہے، جب اللہ کے نبی کی عمر 35 سال تھی تو کعبہ جو ہے وہ جل گئی اس کی بلڈنگ، اور فلڈ آیا بیک ٹو بیک، کیونکہ کعبہ کے برابر میں ہی لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے. تو ایک گھر میں آگ لگی، اسپارک سے کعبہ کی ایک آگ ڈیمیج ہو گئی، ایک دیوار جل گیا. تھوڑے عرصے کے بعد فلڈ آ گیا، تہس نہس ہو گیا. اب مشرکین مکہ کے پاس
مال نہیں, کنسٹرکشن کیسے کریں. اور یہاں سے رومن امپائر کا ایک قافلہ نکلا, کارگو شپ, جو کہ نجار اس کے اندر ایک کرافٹس مین یعنی مزدور بھی موجود تھا, یعنی جو جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا اس نے یمن جو شہر ہے جہاں پہ بزنس ٹرپس کے لیے بھی یہ لوگ جا رہے تھے, وہاں پہ چرچ بنانے کے لیے, بہت خوبصورت چرچ بنانے کے لیے مرچنڈائز, مال, ماربل, شیشے, لکڑیاں, خوبصورت مال جو ہے اس نے بھیجا کہ چرچ بنایا جائے یمن میں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ رومن اور پرشین امپائر کی لڑائی چلتی تھی, جو ایران والا پرشین امپائر ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں شروع پیچھے. تو رومن پرشین امپائر کی جو جھگڑے چلتے تھے تو یمن کے اندر چرچ ورچ ان کا ڈیمیج ہو گیا ہوگا, تو پھر بادشاہ نے جو ہے یمن کے لیے کچھ مرچنڈائز روانہ کری دنیا کی, اور ساتھ میں اس کے مزدور بھی اور بہترین لوگ بھی جو اس کی وہاں جا کے چرچ کی تعمیر کریں. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ یہاں پیچھے کعبہ میں فلڈ آ گیا, اور یہاں جو کشتی نکلی بھی تھی سمندروں میں طوفان آ گیا. وہ یمن تو نہیں پہنچ سکی, وہ جیسے تیسے کر کے جدہ پہنچ گئی. جدہ نام تھا اس کا, جدہ, وہ جدہ کے پورٹ پہ پہنچ گئی. اب کرتے کیا نہ کرتے, سامان تو ضائع ہو جاتا. تو وہ جب سارے جدہ پہنچے تو وہ سارا مال جو ہے وہ اس منڈی میں آ گیا, اور اس منڈی کے ذریعے کعبہ ٹوٹا ہوا تھا. تو جتنے بھی تھے انہوں نے بولا بھائی یہ سارا مال ہم یہاں استعمال کریں گے, اور ساتھ میں کرافٹس مین کو بھی لیا ہے, چل بھائی تو یہاں کنسٹرکشن کر. اب کعبہ کی کنسٹرکشن کا معاملہ ہوا, اور کعبہ جو اوریجنلی ریکٹینگل شیپ کا تھا جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا, اور اس کی ہائٹ 15 فٹ تھی جو حضرت ابراہیم نے بنائی تھی. تو اب ان کے پاس مال پورا نہیں تھا, تو انہوں نے اسکوائر شیپ کا کعبہ فارم کیا, کیونکہ ان کے پاس مال اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اسکوائر شیپ پہلا چینج انہوں نے کیا کہ ریکٹینگل کے بجائے اس کو اسکوائر کر دیا, کیونکہ پورا مال کمپلیٹ, حلال مال نہیں تھا ان کے پاس اس کو پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو اسکوائر شیپ فارم کی, ہائٹ اس کی بڑی کر دی, 30-40 فٹ تک لے گئے, آج 50 فٹ کے تقریباً کتنا ہے, ہائٹ بھی اونچی کی حضرت ابراہیم کے دور کے مقابلے میں. ظاہر ہے وہ یہاں بڑا نہیں کر سکے, وہاں بڑا کر دیا انہوں نے, مال کم تھا. دروازہ بیچ میں کر دیا, کیونکہ ہر قبیلے کے حصے میں ایک ایک دیوار آ گئی تھی تعمیر کرنے کے لیے. تو جس قبیلے کے پاس دیوار والا حصہ تھا, دروازے والا, اس نے دروازے کو سائڈ سے ہٹا کے سینٹر میں کر دیا کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی جائے گا نہیں, کیونکہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بنے ہوئے تھے, سارا ان کا آپس میں تھا. حکمت اس کارگو کی یہاں آنے کی سمجھ میں آ گئی. اب یہ تعمیر شروع ہو گئی, سارا معاملہ ہو گیا. اب جب حجر اسود لگانے کی باری آئی تو دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے, میں لگاؤں گا, انہوں نے بولا ہم لگائیں گے. انہوں نے بولا یہ تو ہمارے حصے میں آ رہا ہے, کیونکہ دیوار اگر آپ یہ والی بنا رہے ہو اور یہ بنا رہے ہو, حجر اسود تو بیچ میں لگا ہوا تھا, دونوں بیچ میں. انہوں نے بولا ہمارے حصے میں, انہوں نے بولا ہمارے حصے میں. اب جھگڑا ہو گیا, 5 دن تک جھگڑا چلتا رہا, خون بھی بہا ہوگا. اب 5 دن تک یہ جب معاملہ چلتا رہا, اور یہ جو جھگڑا تھا یہ بنو عبد مناف اور بنو مخزوم کے درمیان تھا. تو یہ جھگڑا چلتا رہا. بہرحال ابو امیہ بن مغیرہ جو اس وقت کے بڑے سمجھو بوڑھے شخص تھے اس وقت کے موجود مکہ کے اندر, وہ آئے. ابو امیہ بن مغیرہ اس دور کے کوئی بوڑھے شخص تھے, اچھے نوبل آدمی ہوں گے. انہوں نے آ کے صلح صفائی کروائی. انہوں نے بولا چلو ایک کام کرتے ہیں, ابھی صبح کا وقت
جو سب سے پہلا شخص اس جگہ سے آئے گا نا، اس دروازے سے، اس حرم میں داخل ہو جائے گا، مطاف میں داخل ہو جائے گا، تو اس سے ہم فیصلہ کروا لیں گے، یا اس کے ہاتھ ہم لگوا دیں گے، یا جو بھی ہوگا معاملہ، کرتے کیا نہ کرتے، ہوتا کیا نہ ہوتا، کیا ہونا تھا، اللہ کے نبی پہلے شخص تھے جو وہاں سے آ گئے۔ اب دونوں قبیلے دیکھ کے خوش، انہوں نے بولا یہ تو محمد ہے، یہ تو ہماری سائڈ کے ہیں، یہ تو ہماری طرفداری ہوگی۔ اچھا، دونوں اینٹی پارٹی ہیں، لیکن ان کو ایک کامن پرسنالٹی اللہ کے نبی ایسے مل گیا، ظاہر صادق ہے، امین ہے، بزنس مین بھی ہے، کمپیٹنٹ انسان ہے، اب وہ پرسنالٹی اسٹیبلشڈ ہے، 35 ایئرس کی ایج ہے۔ اب بنو مخزوم کہہ رہا ہے یہ تو ہماری طرفداری کریں گے، وہ خوش۔ عبد مناف کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری طرفداری ہو جائے گی۔ اب اللہ کے نبی آئے، انہوں نے بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جو ہیں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، آپ چادر لے آئے، چادر کے اوپر وہاں رکھا، آپ چاروں قبیلے جو سارے لڑ رہے ہیں، پہلے تو 2 لڑ رہے تھے، پھر چاروں کو ہی بلا لیا، آ جاؤ بھائی، سب ایک ایک کونا پکڑ لیں، سب کا ہاتھ لگ گیا، سب اپنے اپنے قبیلے کا ایک ایک لیڈر نومینیٹ کر دیں، وہ آ کے 4 کونوں کی 4 چادریں پکڑ لے، کوئی گارمنٹ منگوایا، کوئی چادر منگوائی، اور آپ اس کو اٹھا کے ایک ساتھ دے دیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی نے اٹھا کے اپنے ہاتھ سے لگا دیا۔ اب یہ وہ پرسنالٹی ہے جن کے اوپر اتنے بڑے پھڈے میں ون کامن پرسنالٹی جس پہ سب اتفاق کر رہے ہیں، کیونکہ دشمن کا دشمن، اب یہ 2 دشمن ایسے ہیں کہ دوست ان کا کامن ہے، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں آئی یہ تو ہماری طرفداری ہوگی، یہ تو ہماری سائڈ کے، یہ تو ہماری گیم اٹھ گئی۔ تو 4 چینجز انہوں نے کعبہ میں کی، ایک تو اس کو ریکٹینگل سے اسکوائر کیا، اس کے بعد دروازہ بیچ میں کر دیا، ہائٹ اس کی اوپر کر دی، اور اوپر سے نالے بنا دیے جو پانی گرنے کے ہیں، تاکہ دوبارہ سے فلڈ آئے یا بارش ہو تو پانی نیچے گر جائے۔ تو یہ کعبہ جو آج موجود ہے، یہ وہ والا کعبہ نہیں ہے جو انہوں نے بنایا تھا، یہ پھر آ کے ٹوٹا۔ یہ کعبہ ٹوٹتا بنتا رہتا ہے، کعبہ کے پتھروں کی اہمیت نہیں ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں، ہم اس جگہ کی ورشپ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تعین اس جگہ میں رحمت اور برکت ہے، وہ پتھروں میں برکت نہیں ہے، وہ غلاف میں برکت کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس غلاف چونکہ اس اللہ کے گھر کے اوپر چڑھا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر معاملات آ جائیں گے، لیکن اگر ہم اس پردے کو چومنا لگ جائیں اور اب اس کا ٹکڑا کاٹ کے لے آئیں، یہ شرک ہو جائے گا بھائی۔ صحیح ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، اے حجر اسود، تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو چومتے نہیں دیکھا تو میں تجھے نہیں چومتا، تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو جب حجر اسود آسمان سے آیا ہوا پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو یہ اینٹ اور گارے کے دنیا کے پتھر کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ سے حدیث روایت ہے کہ اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبہ کو دوبارہ اس کی اوریجنل فارم میں لے جاؤں، یعنی ریکٹینگل کر دوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو اب سب نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے نزدیک اس بات کو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے اب ان کو اسکوائر کی عادت ہوگی کافی عرصے سے، اس میں بت بھی تھے، وہ بھی توڑے، اب نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے لیے تو بالکل شوق ہو جائے گا نا کہ بت بھی توڑ دیے، کعبہ بھی توڑ دیا، دوبارہ اس کنڈیشن میں لے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے حکمت کے تحت اس کو نہیں چھیڑا، اور اللہ کی ماسٹر پلاننگ اور ماسٹر حکمت، حتیم کھلا رہ گیا جہاں آج تک ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو حتیم میں نماز پڑھ رہا ہے وہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو عام مسلمان کے لیے بھی اللہ نے حتیم کو، تو الحمدللہ ہمیں حتیم میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ انس آپ نے پڑھی؟ لوگ تو پڑھ رہے تھے نا، مجھے تو پہلے والے عمرے میں موقع ملا تھا جب میں اپنی بیگم کے ساتھ گیا تھا، دونوں نے پڑھی اندر۔ ہاں دیکھو، سو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ تو بنو امیہ کی حکومت میں عبداللہ ابن زبیر،
انہوں نے اپنی چھوٹی سی خلافت، ظاہر ہے پھر خلافت تو ٹوٹی نا آگے چل کے، جب ٹوٹی آگے چل کے، تو انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا خلافت کا سلسلہ مکہ میں کر لیا تھا عبداللہ بن زبیر نے. تو حجاج بن یوسف یہ دوسرا اپنی جگہ خلیفہ تھا، اس کی ہسٹری آگے ہم آ جائے گی. تو اس نے مکہ پر چڑھائی کری، خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، توڑ دیا، عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، کروسیفائی کیا، اور کعبہ کے سامنے ان کی باڈی کو لٹکایا، صحابی رسول کو، عبداللہ بن زبیر کو. صحابی کے بیٹے ہیں یہ. اور کعبہ کو کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی دور خلافت میں اس کو ریکٹینگل دوبارہ کر دیا تھا اس حدیث کے تحت جو اللہ کے نبی کی سنی تھی، جو انہوں نے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ اگر میرا دل تو ہے کہ میں اس کو دوبارہ اس کی اوریجنل فارم میں لے جاؤں، لیکن مجھے نئے مسلمانوں کا خدشہ ہے. لیکن جب عبداللہ بن زبیر کی حکومت انہوں نے وہاں پہ قائم کی مکہ میں آگے چل کے، تو انہوں نے دوبارہ اس حدیث کے تحت پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ اس کو ریکٹینگل کر دیا اللہ کے نبی کی حدیث کو پورا کرنے کے لیے. حجاج بن یوسف نے آ کے توڑ دیا، پھر سکوائر کر دیا. اب حضرت امام مالک کے دور کے اندر فقہاء نے اور لوگوں نے ڈسکس کیا کہ اب ہم دوبارہ اس کو ریکٹینگل کریں یا نہیں، یہ جو حدیث موجود ہے. تو امام مالک نے یہ رائے دی کہ اگر ہم نے اس کو اب دوبارہ یہ کیا تو ہر بادشاہ کے لیے کھلونے کی مانند ہو جائے گا. کعبہ کے ہر کوئی آئے گا اور اپنی مرضی سے توڑے گا اور اپنی مرضی سے بنائے گا. تو پھر سکوائر کے اوپر امام مالک نے، اور اللہ کی ماسٹر حکمت کہ آج وہ حتیم کھلا ہوا ہے، تو اب وہ دوبارہ اس کے بعد سے ریکٹینگل شیپ میں نہیں گیا، حتیم کھلا رہ گیا. تو اوریجنل جو ہائٹ حضرت ابراہیم نے بنائی تھی حضرت اسماعیل کے ساتھ وہ 10 12 15 فٹ ہوگی واللہ عالم، اتنی اونچی نہیں تھی بہرحال، اور وہ ریکٹینگل تھی، سکوائر نہیں تھی جو آج ہمارے پاس سکوائر شیپ میں خانہ کعبہ موجود ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن کہ اللہ کے نبی کی ایج 35 ایئرس تک پہنچ چکی ہے. اب ہمارا انشاءاللہ جو اگلا سیشن ہوگا، امید ہے کہ اس کے اندر نبوت کے سلسلے کا آغاز ہوگا، اور جو اصل سیرہ ہے 23 ایئرس کی ایج کی وہ ہمیں وہاں سے ملے گی. تو اللہ پاک جتنا اب تک پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس پہ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اپنے نبی کا، صحابہ کا، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.